رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت بڑی دولت اور ایک بہت بڑی نعمت یعنی ایمان کی نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے. اور میرے بھائیو، حقیقت میں دراصل بات یہ ہے، یہ ایمان کی نعمت یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. دنیا میں تمام کی تمام چیزیں مل جائیں، جائیداد بھی مل جائے، مالداری بھی مل جائے، پیسے بھی مل جائے، بادشاہت اور حکومت بھی مل جائے، تمام چیزیں ہمارے پاس مہیا ہو، سارے اسباب ہمارے پاس موجود ہو دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کے ہم بادشاہ ہوں، پوری دنیا کو ہمارے لیے دے دیا جائے، سونپ دیا جائے، لیکن بھائیو ایمان کی دولت نہ ملے، یہ سمجھو کچھ بھی نہیں ملا. اور اگر پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سے کسی بھی نعمت کو ہمارے لیے نہ دے، ہاتھ بھی نہ دے، پیر بھی نہ دے، دنیا کے اور اسباب ہیں، کچھ بھی ہمارے لیے کھانے کے لیے پینے کے لیے نہ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت کو دے دے، یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑا شکر تو ہمیں اس پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا. انسان پیسہ کمانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اپنے ہاتھ چلاتا ہے، پیر چلاتا ہے، کام کاج کرتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے، پھر پیسے کماتا ہے انسان، پھر کھانا لے کر آتا ہے، کھانا تناول فرماتا ہے، تمام کی تمام چیزیں بیچ میں آتی ہیں. لیکن بھائیو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس رب نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا. لیکن بھائیو، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایمان ہے اور ایک کفر ہے. ایمان محبوب چیز ہے اور ایمان انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے، اور کفر انسان کو جہنم میں دھکیلنے والا ہے. لیکن بھائیو، صرف کلمہ پڑھ لینے سے اپنا آپ کو ہم مسلمان اور ایمان والا تصور نہ کریں، بلکہ ایمان، اصل چیز ایمان اور اسلام کہتے ہیں کس کو؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دنیا میں رہ کر بتایا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ماننے کو، یہ اصل اسلام اور ایمان ہے. مومن اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی، اس کے رسول کی بھی مانتا. یہ دونوں چیزیں ہیں. اسی وجہ سے قرآن پر عمل کرنا، احادیث پر عمل کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے اندر بھری ہوئی ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، ہم کو پتہ چلے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے 2 چیزیں بیان کی ہیں، اور 2 چیزوں کو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبہ بنایا ہے کہ ایک تو ایمان والا خود نمازوں کی پابندی کرے، اللہ کی مانے، اللہ کے رسول کی مانے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرے. اللہ نے ایک تو یہ کہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری اور ڈالی ہے کہ جس طرح تم خود نماز پڑھتے ہو، خود نمازوں کی پابندی کرتے ہو، خود اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہو، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کہ ہم اسی طرح اپنی اولاد کو بھی نماز کی دعوت دیں، اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کی دعوت دیں،
اپنی ماں اور اپنے باپ کو بھی نماز کی دعوت دیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزہ، اپنے اقارباؤں کو اور اپنے بستی والوں کو، اپنے ملنے جلنے والے یار دوستوں کو بھی نمازوں کی دعوت دیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے ایک پارے کے اندر سورہ لقمان ایک آیت ہے، اس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے، کوئی کہتا ہے ولی ہے، کوئی کہتا ہے حکیم ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ اکثر علماء کا رجحان یہی ہے، حضرت لقمان یہ نبی نہیں تھے بلکہ یہ ولی تھے اور حکیم تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو، یہ حکمت کی باتیں جانتے تھے اور یہ جب باتیں کرتے تھے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، ان کے پاس مجمع جمع ہو جایا کرتا تھا، لوگوں کو حکمت کی باتیں بتایا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس بات سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنی چاہیے، ان کو بٹھانا چاہیے، لیکن نہیں، آج کے ماں باپ تو وہ ہیں زبان سے گالی بکتے ہیں، زبان سے اولاد کو برا کہتے ہیں، لیکن پیار سے نہیں سمجھایا۔ اصل طریقہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ اپنی اولاد کو پیار سے اور محبت سے آپ ان کو سمجھاؤ، ان کو بٹھاؤ، پھر ان کو بتلاؤ، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹی، یہ تمہارا طریقہ نہیں، جناب رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، عورتوں نے اس طرح زندگی گزاری ہے، اور میرے بیٹے یہ جو تو کام کر رہا ہے تمام کے تمام کام غلط ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ہر ایک ماں باپ کو سوچنا چاہیے اور ہر ایک ماں باپ کو اپنے اولاد کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کی قسم بعض بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے، معرفت القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، قرآن کی جو تفسیر ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال، اس کی اولاد، اس کی بیوی بچے نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے نہیں ہوں گے۔ اب یہ سمجھے ہم خود تو دیندار بن گئے، خود نمازی اور حاجی بن گئے، خود ہم حافظ اور عالم مفتی بن گئے، لیکن اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، میرے بھائیو یہ بھی تباہی کا ذریعہ بنے گی ہماری۔ اور اگر اپنی اولاد کو پیار اور محبت کے ساتھ سرسری دعوت نہیں، اگر ہم مثال کے طور پر ہم اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر، لیکن بچہ راضی نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ ایسی تدابیر اختیار کرتے ہیں، کبھی بستی والوں کو جمع کرتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، کبھی ادھر ادھر سے چند آدمیوں کو بلاتے ہیں، بیٹا کو سمجھاتے ہیں اور ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، بیٹا مان جاتا ہے، لیکن کبھی نماز کے لیے، شریعت کے لیے اپنی اولاد کو اس طرح ہم نے توجہ نہیں دلائی۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھی، جن نصیحتوں کو ہم خود اپنے اندر سموئیں اور ان پر عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی ان نصیحتوں کے پابند بنائیں اور عمل کرنے کی ان کو کہیں۔ وہ نصیحتیں 5 آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں، اگر ان کو آیات کے حساب سے دیکھتے ہیں تو 5 نصیحتیں، اگر ان کو باتوں کے حساب سے دیکھتے ہیں تو وہ 9 نصیحت بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کو اپنا معبود ماننا، وہی شفا کا مالک ہے، وہی بیماری کا مالک ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، تمام کی تمام چیزیں زمین و آسمان میں ہیں، سب کے مالک اللہ ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دنیا میں رہنے والی ساری، زمین پر رہنے والی ساری مخلوق، سارے انسان، ایک انسان کے خلاف اس کو تکلیف دینے میں، اس کو پریشان کرنے میں لگ جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اس کو پریشانی نہیں دی جائے گی،
کوئی کسی کی مجال نہیں کہ اس کو پریشان کر سکتا ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کچھ دینے پر آ جائے لیکن لوگ اس سے منع کرنے پر آ جائے، لوگوں کی چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ نہ دیا جائے، کسی کی کوئی مجال نہیں کہ روک سکے۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روکنے والا نہیں، اللہ چھیننے پر آئے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اپنے اولاد کو بتائیں کہ اللہ کی مانو، کسی کی مت مانو، اللہ اور اس کے رسول کی مانو، ان کے اندر وحدانیت کو بٹھاؤ، ایک اللہ کی ماننا یہی اصل ایمان ہے۔ اگر شرک کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف فرما دیں گے، اللہ چاہے تو نہ معاف فرمائیں، لیکن میرے بھائیوں شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں فرماتے۔ اللہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کیے جائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کے اولاد ہے، نہ خود اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اپنی اولاد کو تعلیم دیں، اپنی اولاد کو بتائیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وہی رب ہے، وہی مالک ہے۔ لیکن آج تو مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جا کر بتوں کے سامنے اپنا سر بھی ٹیکتے ہیں اور جا کر مزاروں پر جا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، اور ہمارے بڑے طبقہ کے لوگ جو بڑے طبقہ کے لوگ، سرپنچ لوگ ہیں، افسر لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ غیروں کے ساتھ مل کر ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں۔ مزاروں پر جا کر ان سے مدد مانگنا، مزاروں پر جا کر کسی ولی کی قبر پر ان کے لیے سجدہ کرنا، مورتیوں کے سامنے اپنا سر ٹیکنا، اپنا سر کو جھکانا، یہ شرک کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حضرت لقمان یہی فرما رہے ہیں، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے اور جرم عظیم ہے۔ اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اپنے اولاد کو بھی دعوت دیں کہ شرک سے وہ پاک صاف رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پہلی نصیحت ہو گئی۔ دوسری نصیحت فرمائی، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، فرمایا اے میرے بیٹے، ذرا سی نیکی ہو یا ذرا سی برائی ہو، چاہے تو اس کو جا کر آسمان میں کرنا ہے، چاہے تو اس کو جا کر فضا میں کرنا ہے، چاہے اس کو زمین کے تہ میں کرنا ہے، چاہے جہاں چلے جاؤ اس کو کوئی نیکی ہو یا کوئی برائی ہو، کوئی اچھا کام ہو یا برا کام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاضر کر دیں گے۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے، اپنی اولاد کو دعوت دیں، میرے بیٹے اگر تو نافرمانی کرے گا تب بھی اللہ اس کو سامنے دکھائیں گے، اگر تو گناہ کرے گا، چھپ کر گناہ کرتا ہے، رات کی تنہائی میں کرتا ہے، آسمان میں جا کر کرتا ہے، زمین کے تہ میں کرتا ہے، سمندر کی گہرائی میں جا کر کرتا ہے، اللہ اس کو بھی حاضر کر دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر برائی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سامنے دکھا دیں گے، یہ تیری ذرہ برابر برائی ہے، یہ تیرا ذرہ برابر گناہ ہے، یہ نیکی ہے، اللہ اس کو سامنے کر دیں گے۔ اس لیے ہم خود بھی سوچیں کہ ہم گناہ کہاں پر کر رہے ہیں، چاہے کہیں پر چلے جائیں لیکن رب سے نہیں چھپ سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، اللہ دلوں کا بھیدی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بذات الصدور ہے، دلوں کا بھید رکھتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تمام چیز ہے۔ وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کائنات کو نظام کو سنبھالنے والا ہو، کیا وہ اللہ ہر چیز کو نہ جانے؟ رب وہ کس بات کا ہے؟ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تیسری نصیحت فرمائی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے، جو نصیحت ہمیں اپنی اولاد کو خاص طور سے کرنی چاہیے، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز ادا کر، نمازوں کی پابندی کر، نماز نہ چھوڑ۔ یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو وہ نماز چھوڑتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ جمعہ اور جمعہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، باقی نمازیں غائب ہو گئی ہیں، یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اسلام کہاں چلا گیا؟ ایمان کہاں چلا گیا؟ اسلام اس کو نہیں کہتے۔ یہ تو اسلام اور ایمان کے ساتھ مذاق ہوتا ہے کہ ہم ایک دن آتے ہیں کہ اللہ اسی سے راضی ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم 5 اوقات کی نمازوں کی پابندی کریں، یہ اسلام اور ایمان کہتا ہے۔ فرمایا ہے میرے بیٹے نماز کی پابندی کر، نماز قائم کر، نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا اگر کسی چیز کا درجہ ہے وہ نماز کا درجہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو وہ چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے، غلط کاموں سے، گناہوں سے، جہنم سے روکتی ہے۔ نماز تو وہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے نصیحت فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرو، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولاد کو نماز کی دعوت دو، نماز کا حکم کرو۔ وہم ابناء 7 سنین، جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کی دعوت دو۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرو، ان کی پٹائی کرو 10 سال کے ہو جائیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی اولاد کی طرف توجہ دیں۔ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ ہمیں کبھی نہیں نصیحت کی میرے بیٹے موبائل میں کیا دیکھتا ہے، میرے بیٹے رات کے 10 بجے 12 بجے تو کہاں سے آتا ہے، صبح پورا دن گزارتا ہے تو کہاں گزارتا ہے، اتنے روپے کماتا ہے کہاں سے لے کر آتا ہے، اتنے روپے خرچ کرتا ہے کہاں پر خرچ کرتا ہے۔ میرے بیٹے یہ بال تو بنائے گا، نبی کے سنت کے مطابق بنائے گا تو تجھے جنت ملے گی، اگر تو نبی کے سنت کے مطابق نہیں بنائے گا تو یہودیت کے ساتھ رہے گا، عیسائی کے ساتھ رہے گا۔ میرے بیٹے اگر تو داڑھی کٹوائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ میرے بیٹے تو داڑھی رکھے گا، یہ نبی کی سنت ہے، نبی راضی ہو جائے گا اور اس رضا کی وجہ سے اللہ تجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تیسری نصیحت ہے، اسی نصیحت کے اندر فرمایا وَأَمُرْ یا بنی اقیم الصلاۃ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھلائی کا حکم کر، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور لوگوں کو برائیوں سے روک۔ لوگ گناہ کر رہے ہیں، لوگوں کو روکو، لوگوں کو بتاؤ شریعت یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ ہے، جناب رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم بھی پابندی کریں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، نماز کی تو ہر ایک دعوت دیتے ہیں، نماز کی ہر ایک کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، لیکن یہ بھلائی کا حکم ہو گیا، برائیوں سے بھی لوگوں کو روکو، برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے یہاں پر شادی ہے، دول گولے چل رہے ہیں، بستی کے چند آدمی جو اپنے آپ کو حاجی اور نماز تہجد گزار کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے پاس جائیں، ان کو سمجھائیں، دول گولہ چلانا غیروں کا طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اس لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، مانا نہیں کروانا چاہیے، ولیمہ کرو، ان کو بتلاؤ، بارات لے جانا یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی گناہ ہے، بارات نہیں لے جانی چاہیے۔ اور بیاہ کا اصل طریقہ یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے بالوں کو اس طریقہ کے مطابق کٹوا رہے ہیں، جاؤ نائیوں کے پاس، جاؤ بال بنانے والوں کے پاس کہ اس طرح بال مت بنانا، یہ بال اگر تو اس طرح بنائے گا، داڑھی اگر تو کاٹے گا، تیرا داڑھی کا کاٹنا، تیرے بالوں کو سنت کے خلاف کاٹنا، اس کی تو اجرت لے گا، یہ حرام اجرت ہے، اگر یہ حرام اجرت لے گا اس کو اپنی اولاد کے لیے کھلائے گا تو خود کھائے گا، تیرے جسم کا ایک لقمہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس جسم کے اندر ایک لقمہ بھی حرام مال کا چلا جائے اس کے لیے جہنم کافی ہے، وہ جہنم کے مستحق ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم اپنی اولاد کو نہیں سمجھاتے، ہماری اولادیں جاتی ہیں اور اپنے بالوں کو اس طرح بنوا کر آتی ہیں، ہمارے ماں باپ بھی وہی پیسہ دینے والے ہیں، خود ماں باپ لے کر جاتے ہیں، اس طرح بنواتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے بالوں کو درست کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہ بھی طریقہ ہے قرآن کا اور حدیث کا، اللہ کے رسول کا۔ 3 باتیں ہو گئی، چوتھی نصیحت یہ تھی، فرمایا اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چل، ولا تصعر خدك للناس، زمین پر اکڑ کر مت چل، ولا تمشي في الارض مرحا، زمین پر تکبر کے ساتھ مت چل۔ اچھا اس سے پہلے نصیحت یہ تھی اے میرے بیٹے لوگوں سے بے رخی اختیار مت کر، لوگوں کے ساتھ رہ، مل جل کر رہ، اگر وہ گناہ کرتے ہیں، برائی کا کام کرتے ہیں ان سے الگ رہ، اگر وہ اچھا کرتے ہیں ان کے ساتھ رہ، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ، تعلق رکھ۔ آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
اے میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چل، تکبر کے ساتھ مت چل۔ آج تیرے پاس گاڑی ہے، آج تو منیجر ہے، آج تو ماسٹر ہے، آج تو ڈاکٹر ہے، آج تو پولیس مین ہے، آج تو پیسوں کا مالک ہے، آج تو بڑا آدمی اور بادشاہ ہے، زمین پر اکڑ کر مت چل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور تکبر ہو۔ اس لیے ہمیں بتایا زمین پر ہم اکڑ کر نہ چلیں، ہم درمیانی چال سے چلیں، زمین پر اکڑ کر مت چلیں کہ ہم بڑے آدمی ہیں، لیکن نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی، اپنے آپ کو بڑا مت بناؤ۔ جو انسان تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، اللہ اس کو بلند و بالا کر دیتے ہیں۔ آخر نصیحت فرمائی اے میرے بیٹے تو چیخ اور پکار کر مت بول، اپنی آواز کو پست کر، اپنی آواز کو پست کر، نرم کر۔ تو اتنا چیخ کر بولتا ہے کہ تیری چیخ کی وجہ سے تمام پڑوسی پریشان ہو جاتے ہیں، تیرے بول کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کا دل جب ٹوٹتا ہے، تو چیختا اور پکارتا ہے، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی آواز کو بھی پست کریں، اور فرمایا اگر تو آواز سے بولے گا اور چیخ کر بولے گا، یہ سب سے بدترین آواز ہے۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، جو چیخ کر بولے گا وہ بھی گدھے کے مثل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان باتوں پر عمل کریں، خود بھی اور اپنے اولاد کو بھی نمازوں کی دعوت دیں، اپنے اولادوں کو بھی نصیحت کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔